بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، میں ہوں غلام رسول، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ تو اسٹوڈنٹس، ہمارا آج کا لیکچر، آج کی ویڈیو نظم نمبر 5 ہے، سال اول فرسٹ ایئر کی مستقبل کی جھلک، جس کے شاعر ہیں مولانا ظفر علی خان۔ اس کے پہلے 6 اشعار پہ ہم نے بات کر لی تھی، آج یہ 7ویں اور 8ویں شعر، ان دو پہ ہم بات کریں گے۔ تو دیکھیے ڈیئر اسٹوڈنٹس، شعر نمبر 7 ہے، نغمہ آزادی کا گونجے گا حرم اور دیر میں، وہ جو دارالحرب ہے دارالعما ہو جائے گا۔ نغمہ آزادی کا گونجے گا حرم اور دیر میں۔ حرم کہتے ہیں خانہ کعبہ، مسجد مینس امن والی جگہ، یا اور دیر کہا جاتا ہے بت کدہ، جس میں ہندوؤں نے اپنے بت رکھے ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں آزادی کا جو نغمہ ہے وہ مسجد، خانہ کعبہ، ٹھیک ہے، اس میں اور اس کے بعد بت کدے میں گونجے گا۔ آزادی کا نغمہ مسجد اور بت خانے میں گونجے گا، وہ جو دارالحرب ہے، دارالحرب کہتے ہیں کہ لڑائی کا گھر، اور وہ کیا بن جائے گا؟ دارالعما ہو جائے گا، امن کی جگہ ہو جائے گا۔ نغمہ آزادی کا گونجے گا حرم اور دیر میں، وہ جو دارالحرب ہے دارالعما ہو جائے گا۔ مراد یہ کہ آزادی کا نغمہ مسجد اور مندر میں گونجے گا، وہ جو لڑائی کا گھر ہے وہ امن اور سکون کا گھر بن جائے گا۔ ایک تو اس کا نثری مفہوم یہ بن گیا۔ اب دوسرا نثری مفہوم آپ ڈیئر اسٹوڈنٹس دیکھیے کہ مستقبل میں وہ ممالک جو جہاں مسلمان رہتے ہوں یا ہندو، سب جگہ آزادی کے نغمے گونجنے لگیں گے، اور وہ ملک جو کافروں کی حکومت ہونے کے سبب لڑائی کا گھر قرار دیا جا چکا ہے، امن کا گھر بن جائے گا۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس دیکھیے، اس میں حرم اور دیر، یہ دو لفظ، اور اس کے بعد دارالحرب اور دارالعما، ان 4 الفاظ بھی ایسوسیشن، جسے ہم اردو میں تلازمہ کہتے ہیں، یہ لفظ۔ اب حرم اور دیر، نغمہ آزادی کا گونجے گا حرم اور دیر میں، یہ سامراج حکومت، سامراج لوگ، ٹھیک ہے نا، برطانوی لوگ، ہندو، سکھ، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ انگریزوں کی دیگر تعداد، یہ ساری کی ساری برصغیر پاک و ہند پہ یہ لوگ جب مسلط ہوئے، تو انہوں نے آ کے سب سے پہلے اور سب سے زیادہ انہوں نے مسلمانوں کو نقصان پہنچایا۔ جنگ اول جو ہے، جنگ عظیم اول، وہ دیکھ لیں، جنگ دوم ہے وہ دیکھ لیں، اور دیکھو ان کے ساتھ ساتھ اب ان لوگوں کے جو ظلم تھے، ان مظالم تھے، ان کی انتہا مسلمانوں پر ہوئی ہے۔ اب انہوں نے ہر طرح سے مسلمانوں کو نقصان پہنچانا شروع کیا۔ اب انہوں نے مسلمانوں کی مساجدیں وہ بند کر دی، مسلمانوں کے جو دینی مدرسے تھے ان کو بند کر دیا گیا، اور اس کے بعد جو مسلمان علماء تھے ان کو مکمل طور پر اگنور کیا جانے لگا، حتیٰ کہ اس سے بڑھ کر ظلم کیا جانے لگا، موت کے گھاٹ اتارا جانے لگا، جائیدادوں پہ قابض ہو گئے، جابز دینے سے انکار کر دیا، جابز بھی نہیں دیا کرتے تھے۔ اس قدر جب یہ نقصان، یہ مولانا ظفر علی خان ساری چیزیں اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھیں، جب یہ ساری چیزیں انہوں نے دیکھی، تو اب مسلمان جو تھے وہ ایک دوسرا جو قید تھی نا، قید کے اندر آ چکے تھے۔ تو انہوں نے کہا نغمہ آزادی کا گونجے گا حرم اور دیر میں۔ حرم ایک تو مطلب کہ خانہ خدا جو تھا، یہاں مطلب کہ دیگر قومیں تھیں وہ مسلط ہو چکی تھیں، ٹھیک ہے، اس کے بعد ہم نے اس کو آزاد کروایا۔ تو ایک تو حرم سے مراد خانہ کعبہ بھی، اور حرم سے مراد ایک مسجد بھی ہے۔ ہمارے لیے جب مساجدیں بند کر دی گئی، ہماری عبادت گاہیں بند کر دی گئی، تو مولانا ظفر علی خان دیکھیں، جب جو ہی شام ہوتی ہے، رات ہوتی ہے، پھر صبح بھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، کوئی چیز ایک جگہ اصلی نہیں رہتی۔ وہ کیا کسی شاعر نے لکھا تھا کہ کٹ جاتا ہے جیون کڑوی میٹھی باتوں سے، سحر تو ایک روز ہونی ہے، کیوں ڈرتا ہے راتوں سے۔ تو اب صبح تو ہونی ہے۔ اب آپ دیکھ رہے تھے کہ جب انہوں نے مسلمانوں پہ اتنا ظلم کیا ہے کہ وہ وقت دور نہیں کہ جس وقت حرم اور دیر میں آزادی کا نغمہ گونج، نہ صرف ہماری مساجد میں بلکہ وہ جو ہندو قوم، محکوم قوم ہیں، ان پر بھی۔ اچھا، اس میں دیکھیں، ہندوؤں نے کفار کے ساتھ، اور وہ انگریز قوم تھی، ان کے ساتھ
تو خود ظاہری بات کفر کی حالت میں ہے، ہندوؤں نے انگریز کے ساتھ مل کر مسلمانوں پہ ظلم کرنے کی کوشش کی ہے۔ حتیٰ کہ اتنا زیادہ ہندوؤں کو ڈفرینس نہیں پڑا تھا، ہندوؤں کو فرق نہیں پڑا تھا انگریز سرکار کے آنے سے۔ ریزن ڈیٹ اب جو ہندو تھے وہ پہلے ہی غلام تھے، غلامی کی زندگی بسر کر رہے، ان کا تو صرف آقا چینج ہوا تھا، ٹھیک ہے نا۔ پہلے وہ مسلمانوں کی کسٹڈی میں تھے، پہلے ان پر مسلمان حکمران کر رہے ہیں، اس کے بعد وہ دوسرا انگریز سرکار آ گئی۔ اب انہوں نے انگریز سرکار کے ساتھ مل کر مسلمانوں پہ ظلم کرنے کی کوشش کی، لیکن اس کے باوجود ان کو پھر منہ کی کھانی پڑی۔ تو مولانا ظفر علی خان یہ لکھتے ہیں، حرم اور دائر میں آزادی کا نغمہ گونجے گا، ہندوؤں کے جو مندر ہیں وہ بھی آزاد ہوں گے، ٹھیک ہے۔ وہ جو دارالحرب ہے دارالامہ ہو جائے گا۔ اب دارالحرب لڑائی کا گھر، لڑائی کا گھر، پہلی جنگ عظیم دیکھ لیں کس قدر نقصان ہوا ہے۔ پہلی جنگ عظیم دیکھ کر علماء کرام نے اس کو دارالحرب قرار دے دیا، یہ لڑائی کا گھر ہے، لڑائی کی جگہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور آخر کی لڑائی کب تک رہے گی؟ وہ وقت دور نہیں، وہ وقت قریب ہی ہے جب یہ جو لڑائی والا گھر ہے یہ امن والا گھر بن جائے گا، یہ سکون والا گھر بن جائے گا۔ یہاں پہ رہنے والے ہر شخص کو اس کے حقوق دیے جائیں گے، یہاں پہ رہنے والے ہر شخص کو اس کے حقوق دیے جائیں گے۔ ان کی پیشن گوئی دیکھیں آپ، اس کے بعد دیکھیں ملک پاکستان مارز وجود میں آیا، اسلامی جمہوریہ پاکستان مارز وجود میں آیا، ٹھیک ہے نا۔ اور اس ملک میں آزادی کا نغمہ گونجا ہے، مساجد میں بھی گونجا ہے، اور جو دیر تھے، یہ جو مندر تھے، ہندوؤں کی عبادت گاہیں تھیں، وہاں بھی گونجا ہے۔ ہم نے کسی کے ہاں کسی کو کسی عبادت پہ منع نہیں کیا۔ ادھر جو اقلیت پسند بھی ہیں، ٹھیک ہے، ان کو بھی ان کے طور طریقوں پر چلنے کی اجازت دے دی گئی ہے، کوئی تعصب پسندی نہیں رہی، کوئی تنگ نظری نہیں رہی۔ اور وہ جو دارالحرب تھا دارالامان بن گیا، لڑائی کا گھر تھا امن کی جگہ بن گیا۔ ہر شخص اپنی آزادانہ زندگی گزار رہا ہے، وہ اپنے طور طریقوں کے مطابق، وہ اپنے رسم و رواج کے مطابق اپنی زندگی گزار رہا ہے، کسی کو کچھ بھی نہیں کہا گیا۔ تو یہ چند حوالہ جاتی اشعار دیکھیے آپ کہ حرم رسوا ہوا پیر حرم کی کم نگاہی سے، طلوع اسلام اقبال کی جو نظم ہے ان میں سے یہ چند اشعار لیے گئے۔ حرم رسوا ہوا پیر حرم کی کم نگاہی سے، جوانان تتاری کس قدر صاحب نظر نکلے، زمین میں نوریان آسماں پرواز کہتے تھے، یہ خاکی زندہ تر پائندہ تر تپندہ تر نکلے، جہاں میں اہل ایمان صورت خورشید جیتے ہیں، ادھر ڈوبے ادھر نکلے ادھر ڈوبے ادھر نکلے۔ تو اب شعر نمبر 8، ہم کو سودا ہے غلامی کا کہ آزادی کی دھن، چند ہی دنوں میں ہمارا امتحان ہو جائے گا۔ ہم کو سودا ہے، سودا کہا جاتا ہے جنون، عشق، لگن۔ ہم کو سودا ہے غلامی کا کہ آزادی کی دھن، دھن کہا جاتا ہے شوق، سرگرمی، چند ہی دنوں میں ہمارا امتحان ہو جائے گا۔ اب اس میں شاعر یہ کہتے ہیں کہ ہم کو آزادی کا جنون ہے یا غلامی کا شوق ہے، یہ چند ہی دنوں میں ہمارا جو امتحان ہے وہ ہو جائے گا۔ مینز ہم کو سودا ہے غلامی کا، ہم کو غلامی کا جنون ہے یا غلامی کا عشق ہے یا غلامی سے لگن ہے یا آزادی کا شوق ہے، آزادی کا جذبہ ہے، یہ چند ہی دنوں میں ہمارا امتحان ہو جائے گا۔ نثری مفہوم ایک اور نظر دیکھیے، برصغیر کے مسلمان انگریز کی غلامی کے خواہشمند تھے، خواہشمند ہیں یا انہیں آزادی کی لگن ہے، وہ وقت دور نہیں جب اس بارے میں ہمارا امتحان ہو جائے گا۔ اب دیکھیے ڈیئر اسٹوڈنٹس، اس میں جو لفظ بولا گیا ہے آزادی اور غلامی، ٹھیک ہے نا، یہ دو لفظ، اب یہ ایسوسیشن ہے، تلازمہ ہے۔ ہم کو سودا ہے غلامی کا کہ آزادی کی دھن، چند ہی دنوں میں ہمارا امتحان ہو جائے گا۔ لوگ کہتے تھے یہ غلام قوم ہے، ٹھیک ہے نا، ان کو غلامی کے ساتھ ہے، ان کا جو جنون ہے وہ غلام رہنا ہی ہے۔ انگریز سرکار آئی، انگریز سرکار ایک تجارت کی غرض سے آئی، بعد میں اس گھر کی آ کے مالک بن کے بیٹھ گئی، اور انہوں نے پھر مسلمانوں پہ بہت زیادہ ظلم ڈھائے اور ان کو اپنی کسٹڈی میں لے لیا۔ اور پھر اس وقت کے جو دیگر لوگ تھے وہ سارے اسی بات پہ تھے کہ بس یہ اب محکوم قوم بن گئی ہے، یہ غلام قوم بن گئی ہے، یہ اسی طرح زندگی گزارے گی،
لیکن ہم اندر ہی اندر سے کڑ رہے تھے۔ ایک تو چند اپنی غلطیاں کی وجہ سے، اپنی غلطیاں بلکہ کیا اغلاط کہہ لیں، ان کی وجہ سے ہم ان کی کسٹڈی میں آئے تھے، انہوں نے ہم پہ ظلم کرنے شروع کر دیے تھے، اور اس کے بعد دیگر قوموں نے، سکھ، ہندو اور دیگر قوموں نے کہنا شروع کر دیا کہ یہ جو قوم ہے یہ ایک غلام قوم ہے، ان کو آزادی کے ساتھ کچھ بھی نہیں لگتا۔ ٹھیک ہے نا، ہم کو سودا ہے غلامی کا کہ آزادی کے دھن، ہم نے یہ بات کر دی، ہم کو غلامی کا شوق ہے یا ہم کو آزادی کا شوق ہے، یا میں غلامی کا جنون ہے یا آزادی کے، یہ چند ہی دنوں میں ہمارا امتحان ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے نا، ہم بعض کہتے ہیں کوئی وقت ایسا آن پڑے، ہم کہتے ہیں یار آپ دیکھ لینا نا، ہم کام کر رہے ہیں نا، چند روز بعد آپ دیکھ لینا، کہ میز اس قدر اندر ہی اندر سے کڑتے تھے، اس قوم سے ہم نے نجات حاصل کرنی ہے، اس قوم سے ہم نے آزادی حاصل کرنی ہے۔ ہمارے اوپر انگریز سرکار، ہندو، سکھ، دیگر قومیں، پہلی جنگ عظیم، دوسری جنگ عظیم، ٹھیک ہے نا، سلطنت عثمانیہ کا ٹکڑے ہو جانا، اور ہر جگہ مسلمانوں پہ ظلم و ستم کی انتہا۔ اب یہ ساری چیزیں جب دیکھی گئیں تو اس وقت جو دل تھا وہ خون کے آنسو روتا تھا۔ وہ کیا کسی شاعر نے لکھا تھا کہ سچ کہوں تو مجھے یہ عنوان برا لگتا ہے، ظلم سہتا ہوا انسان برا لگتا ہے، کہاں کھو گئی اب یہ دنیا اپنی، گھر ایک روز ٹھہرے تو مہمان برا لگتا ہے، ان کی خدمت تو بہت دور، حال یہ ہے یہاں بوڑھے ماں باپ کا فرمان برا لگتا ہے، یا میرے رب میری قوم کو ذلت سے نکال، اتنی ذلت میں مسلمان برا لگتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ وہ وقت دور نہیں، ہم اس ذلت سے، ہم اس غلامی سے نکل جائیں گے، ٹھیک ہے نا، اور پھر اس عرش معلیٰ پہ چمکنے والا سورج، اور یہ مشرق سے طلوع ہونے والا اور مغرب میں غروب ہونے والا سورج، اور آسمان پہ چمکنے والا چاند، اس نے وہ وقت بھی دیکھا ہے کہ مسلمانوں نے مکمل آزادی حاصل کی ہے۔ مکمل آزادی بھی حاصل نہیں کی، بلکہ وہ وقت بھی دیکھا کہ مسلمانوں نے حکومتیں کی ہیں، اور انشاءاللہ وہ وقت بھی دور نہیں کہ اسلام پوری کی پوری دنیا پر حکومت کرے گا۔ تو حوالہ جاتی اشارہ آپ دیکھیے، فیض احمد فیض لکھتے ہیں کہ جس دج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے، یہ جان تو آنی جانی ہے، اس جان کی تو کوئی بات نہیں، گر بازی عشق کی بازی ہے، جو چاہو لگا دو ڈر کیسا، گر جیت گئے تو کیا کہنا، ہارے بھی تو بازی مات نہیں۔ ہم نے پھر عشق کی وہ بازی لگا دی تو اس کے بعد دیکھ لیں، ٹھیک ہے نا۔ یہ لاسٹ ہے، اسلام زمانے میں دبنے کو نہیں آیا، تاریخ میں یہ مضمون ہم تم کو دکھا دیں گے۔ اچھا، یہ جو ہم نے شعر کی بات کی نا، ہم کو سودا ہے غلامی کا کہ آزادی کی دھن، چند ہی دن میں ہمارا امتحان ہو جائے گا۔ اس کے پیچھے اگر سیپریٹ اگر آپ شعر کا ایک اور پہلو ڈھونڈنا چاہیں، یہ میدان کربلا کی طرف مکمل طور پر آپ اس کی تشریح کر سکتے ہیں، مکمل یہ اشارہ ادھر کو بھی ہے، ٹھیک ہے نا۔ امام حسن پاک کا خاندان مبارک، امام حسین پاک کا خاندان مبارک جب میدان کربلا میں گیا تو اب وہ جو نیکسٹ تھی یزیدیت قوم تھی، یزید کی قوم تھی، وہ کہتی تھی آپ ہمارے غلام بن جائیں گے، وہ تعداد میں بہت زیادہ تھے، ادھر تعداد کم تھی۔ اب انہوں نے کہا تھا آپ ہمارے غلام بن جائیں گے، تو اس وقت بھی یہاں کہا گیا کہ ہم کو سودا ہے غلامی کا کہ آزادی کی دھن، اور پھر چند ہی دن میں ہمارا امتحان ہو جائے گا۔ وہ پھر چند ہی دنوں کے بعد امتحان ہو گیا، آپ نے دیکھا اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، پھر اسلام زندہ ہوا، یہ بھی اس کی طرف اشارہ آ سکتا ہے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کی اس ویڈیو میں ہم نے نظم نمبر 5 مستقبل کی جھلک، جس کے شاعر مولانا ظفر علی خان ہیں، اس کے ہم نے 7ویں اور 8ویں شعر پہ بات کی۔ نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ شعر نمبر 9 اور 10 اس پہ بات کریں گے۔ تو امید کرتا ہوں اس ویڈیو کی، اس لیکچر کی آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر آپ کا کسی قسم کا کوئی سوال ہے تو آپ نیچے کامنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں، فی امان اللہ۔